ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج کا ہم سیشن اسٹارٹ کر رہے ہیں، اس میں کچھ جو عام سیشن کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا مختلف ہے، تو آپ لوگوں کو پہلے سے بتا دینا چاہتا ہوں۔ یوزلی تو میں اسٹریٹ فارورڈ کر دیتا ہوں، مگر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کہنے کا کچھ انداز میں بدل کے کرتا ہوں۔ جب کسی چیز کا آپ جواب دے دیں تو کبھی آپ کے ذہن میں رہتا ہے، کبھی نہیں رہتا، مگر آپ کوئی چیز ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں۔ تو سوال کرتے ہیں تو کیا ہے، ذہن ایک سائیکالوجی ہے کہ اس کا جواب ڈھونڈتا ہے۔ اس کے بعد آپ کبھی جواب دیں گے نا تو وہ آپ کو جواب بہت زیادہ پکا رہے گا، یہ ہیومن سائیکالوجی۔ تو ایک کوشچن میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ کسی بھائی نے اپنے بھائی کے ساتھ یا بھائی کو ایک ایسا انعام دیا جو اس سے پہلے کسی بھائی نے اپنے بھائی کو نہیں دیا تھا، اور اس کے بعد بھی کوئی بھائی اپنے بھائی کو وہ انعام نہیں دے سکتا۔ اب ذرا سوچنے کی ہوتی ہے کہ کوئی اگر بھائی کو کسی دوسرے بھائی کو انعام دیتا ہے تو ایسا کیا انعام دیا ہو جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا، اور پھر اس کے بعد بھی اس کو کوئی بھائی اپنے دوسرے بھائی کو انعام نہیں دے سکتا۔ تو یہ صرف ایک سوال کر رہا ہوں تاکہ اس کے جواب کے لیے آپ تھوڑا سا ذہن پہ ڈالیں۔ تو ہیومن سائیکالوجی کیا ہے، اس کے بعد جب میں جواب دوں گا نا تو آپ کو یہ جواب بالکل پکا آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ اور جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو نبوت دلائی۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، جب اللہ سے بات چیت ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے بھائی کو نبوت عطا فرما تاکہ وہ میرا بازو بنے اور میرے ساتھ بات چیت کرنے میں میری مدد کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبوت دی موسیٰ علیہ السلام کی ریکویسٹ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک انعام اپنے بھائی کو دیا جو اس سے پہلے کسی بھائی نے نہیں دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کسی بھائی نے کسی دوسرے بھائی کو نبوت نہیں دی۔ تو یہ ایک چیز میں آپ کے ذہن نشین کرانا چاہ رہا تھا تاکہ یہ چیز آپ کو ذہن دے۔ اچھا، آپ دیکھیں تو کئی انبیاء کے تعلق سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورے اتارے ہیں، جیسے سورہ نوح ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 6 سورتیں ایسے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے ناموں سے۔ اچھا، قرآن میں دیکھیں تو سب سے زیادہ تذکرہ کس نبی کا ہوا ہے، کس رسول کا ہوا ہے؟ وہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کوئی سورہ موسیٰ کے نام سے نہیں، مگر سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنے صورتوں میں؟ 26 صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کے نام سے کوئی صورت نہیں اتاری۔ تو اس کی اہمیت ہے۔ تو آج میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے واقعات کو لے لو، اس سے اگر فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں وہ حدیث آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، 1 منٹ آپ تاکہ دیکھ لیں کہ میں کچھ اپنی دل سے کوئی باتیں نہیں کرتا ہوں۔ حسان بن عطیہ نے بیان کیا، ان سے ابو کبشہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اور بنی اسرائیل کے واقعات تم بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، اور جس نے مجھ پر قصداً جھوٹ باندھا تو اسے اپنے جہنم کے ٹھکانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3461۔ تو میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کر دی، صحیح بخاری میں آپ چیک بھی کر لیجیے۔ اس حدیث میں 3 باتیں بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قصداً کسی قسم کی جھوٹ نہ بولو ورنہ وہ جہنم کا انگارہ ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ نمبر 2 کہ بنی اسرائیل کے واقعات میں سے بیان کرو، اس میں اگر کوئی فائدہ ہو۔ تو ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ بنی اسرائیل کے تعلق سے 3 پاسبلٹیز ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن کے جو احکام ہے اس سے بالکل ان کے بھی احکام ملے جلے ہیں، تو اس کو ایکسیپٹ کرو۔
ایک دوسرا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کچھ ایسے باتیں بیان کریں جو قرآن کے مخالفت میں ہے تو ان کو ریجیکٹ کر دو۔ نمبر 3 یہ کہ ایسے واقعات ہیں جن سے ہم کو کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے تو ان کو ضرور بیان کرو، اس سے کوئی نقصان نہیں۔ تو اس حدیث سے آپ کو یہ بتانا ضرور تھا میرے کو۔ اچھا، اس کے تعلق سے پھر ایک بات اور بیان کر دوں میں کہ اب ہم جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایسا ہے کہ کس کو پتہ نہیں، جتنے مسلمان ہیں اور ہم ماشاءاللہ سے قرآن جتنا پڑھتے ہیں، مجھے جتنے معلومات ہیں مجھ سے زیادہ آپ سب لوگوں کو معلومات ہوں گے، تو میں کچھ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں سے کچھ ایسے پوائنٹ بیان کرنا چاہتا ہوں جو کہ اکثر مفسرین نے بہت احتیاط سے ان کو، چونکہ اسرائیلیات سے ہیں تو ان کو روکا ہے، تو اس لیے میں بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ بتانے کے لیے فرعون کو پہلے تو ایک خواب آیا تھا جس کا اس نے تعبیر پوچھا تو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل سے کوئی لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے پہلے کیا کیا کہ سارے بچوں کو، جتنے مرد تھے میل بونز کو سب کو ختم کر دو، مگر بعد میں پتہ چلا کہ اگر میل ختم ہو جائیں گے تو پھر ہمارے کام کرنے والے نہیں رہیں گے، تو پھر اس نے کہا کہ ایسا کرو 1 سال مردوں کو چھوڑ دو، دوسرے سال کے جتنے میل بانڈ رہیں گے ان کو ختم کر دو۔ تو اب اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو 1 سال کا جو ریلیف پیریڈ تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتے تھے، کیونکہ اس میں تو کسی کو قتل تو نہیں کرے، مگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتانا چاہتے تھے۔ سب سے پہلے سال میں جو ہے ہارون علیہ السلام کی تولد ہوئی، جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئی، تو اس سال جو ہے کہ ایمنیسٹی تھی تو ہارون علیہ السلام کے تعلق سے کچھ نہیں، مگر جس سال انفینٹ کو قتل کرنے کا حکم تھا اس سال آمدن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس سال کی جس سال کے ان کو بچوں کو ختم کرنے کا تھا، لڑکوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہماری قدرت یہ ہے کہ ہم اس کے جو ریلیف پیریڈ تھا اس میں ضرورت نہیں تھی، جو ریلیف پیریڈ نہیں تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام کی تکلیف کریں۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اب ان کی ماں کی حالت کیا تھی کہ کیا کروں میرے بچے کو، کیونکہ بچے کے رونے کی آواز آئے گی تو سپاہی آئیں گے اور قتل کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی۔ اچھا، اب آپ کو بتاتا ہوں وحی کہ کیا ہے۔ وحی جو ہے انبیاء کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، مگر قرآن میں انبیاء کے علاوہ 3 کا ذکر ہوا ہے جن پہ وحی آئی۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی ہوئی، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر ہے 38، سورہ طٰہٰ ہے 20، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی۔ اس کے علاوہ اور 2 جگہ ہے وحی جو ہے، ایک تو ہے سورہ نحل، یہ سورت جو ہے 16 ہے، اس کی آیت نمبر ہے 68، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو وحی کی کہ شہد کیسا نکلا۔ اور تیسری تو ہے ہم سورۃ الزلزال پڑھتے ہیں نا، سورۃ الزلزال 99 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 5 ہے، آپ کو زبان یاد ہوگا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ زمین کہے گی کہ یہ میں تم کو اس لیے جواب دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی۔ تو صرف میں بات چونکہ وحی کی نکلی تھی تو کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک باسکٹ میں رکھو، اور پھر یہ سارا قصہ آپ کو پتہ ہے، وہ پانی سے گیا اور وہ پہنچا اور پھر بی بی آسیہ نے ان کو نکالا اور محبت سے رکھا اور کرا، یہ سارے خالی بتانا تھا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اور اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جس لڑکے کے واسطے تم نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو ختم کر رہا ہے، اس بچے کو ہم تمہارے محل میں تمہارے سے پرورش کرائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کسی زبردست ہے۔ پھر اچھا دوسری چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب وحی بھیجی اور تسلیم دی، اس کے بعد کیا ان کے اوپر انعام کیا، چونکہ انہوں نے برداشت کر دیا اور وحی کو قبول کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ انہی کے لڑکے کو اپنے گھر میں تو دودھ پلا سکتے تھے نا، انہی کے گھر میں فرعون کے محل میں فرعون سے پیسے دلا کے اپنے بچے کو دودھ پلا، اپنے بچے کو دودھ پلا رہے ہیں، مگر فرعون محل میں بلا کر ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس بچے کو لے جاؤ اور یہ دودھ پلاؤ، اور اس دودھ پلانے کا تم کو ہم معاوضہ دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایسے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ میں جو آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں، اس کا خیال نہ کریں۔ اچھا، اس کے بعد ایک چیز اور یہاں ساتھ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسا یہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے
सामिरी भी जो है बनी इसराइल में पैदा हुआ था। सामिरी का तो किस्सा मालूम है आप सबको, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि सामिरी भी हुआ था। तो उनके वालिदैन ने वो बच्चे को लेकर, चूंकि घर में रहेंगे तो खतल हो जाएगा, तो पानी में लेकर वो दूर दराज निकले हैं। निकलने के बाद एक जगह जब जो समंदर वो पानी खत्म हुआ है तो वह साहिल पे जाके बच्चे को छोड़े, और जो वालदा थी उनकी वो पोस्ट डिलीवरी हालत में थी, उसका इंतकाल हो गया, और छोटा बच्चा बिलक बिलक कर वहां रो रहा है पानी के साहिल के ऊपर। जिब्रील अलैहिस्सलाम और फरिश्ते सब देख रहे थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये इशारा से कह रहा हूँ, तो आप कोई इसका ख्याल न करें। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये इसकी वालदा खत्म हो गई है और बच्चा साहिल पे पड़ा हुआ, ये तो मर जाएगा, आप अगर इजाज़त दें तो मैं उसको थोड़ी हेल्प करता हूँ। तो अल्लाह ताला ने इजाज़त दी। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सामिरी की परवरिश की है, उसको ले जाकर उसका जो भी उसको ब्रॉटअप करना था करें। उसके बाद वो इतनी स्टेज पे आ गया कि चलने फिरने देखने और सारी चीज़ों का था, और वो जिब्रील अलैहिस्सलाम को देख भी सकता था क्योंकि वो उन्होंने परवरिश की थी। तो सामिरी जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा है और उनकी परवरिश की है। तो अब आप देखें कि जो अल्लाह ताला का नाफरमान है वो उसकी परवरिश कौन, जिब्रील अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला का जो नबी है, जो रसूल है, उसकी परवरिश कौन, फिरौन कर रहा है। तो अल्लाह ताला की ये खास किस्म की बातें हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सामिरी का इसलिए मैं बयान कर दिया क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा करता था। अब मैं आपको सामिरी के ताल्लुक से बताता हूँ। जब मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल जब क्रॉस कर लिए थे ना, लैंड क्रॉस करके दूसरी साइड पे पहुंच गए हैं, और फिरौन का लश्कर ये देख रहा था कि ये कहीं मूसा अलैहिस्सलाम का कोई नाउज़ुबिल्लाह जादू तो नहीं है, कोई ऐसा जादू से हमको बता रहे हैं कि ये लोग क्रॉस कर रहे हैं और असल में क्रॉस नहीं करे। तो वो डरे हुए थे। जब देखे कि वो सारे दूसरी स्टेज पे पहुंच गए हैं और बनी इसराइल पूरा आराम से पहुंच गए हैं, तो जब फिरौन ने कहा कि अब हम भी चले जाएंगे इनको खत्म करने के, तो जब बनी इसराइल क्रॉस करने जा रहे थे उस वक्त फरिश्तों का नुज़ूल हुआ है। मलिकुल मौत भी आए हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आए हैं, और कई फरिश्ते आए हैं जो इन सारे लोगों की रूह कब्ज करने के लिए आए हैं। तो उस वक्त सामरी जो खड़ा हुआ था उसने देखा, तो जब फरिश्ते आ रहे तो फरिश्ते तो नजर नहीं आए, मलिकुल मौत आए तो मलिकुल मौत भी नजर नहीं आए। हाँ, जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा करता था, जिब्रील अलैहिस्सलाम नजर आए, घोड़े पे थे और घोड़े के टाप जमीन पे पड़ रहे थे। तो जैसे वो घोड़ा सामरी के बाजू से गया, फौरी वो झुककर जिस मिट्टी पे उसके घोड़े की टाप लगी थी, फौरन वो उस मिट्टी को उठा लिया, क्योंकि वो देख रहा था कि जहाँ जहाँ ये घोड़े की टाप लगती है उस किस्म की मिट्टी में एक सोने की कैफियत और चमकारी आ जाती है। फौरन उसने मिट्टी उठा ली और अपनी जो कपड़ा था उसमें पोटली में बंद कर लिया। ये सारा किस्सा इसीलिए मैं बयान करना चाह रहा हूँ कि ये सामिरीन जो था ना, जब मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने के लिए गए थे, तो ये बनी इसराइल का जो सोना था उन्होंने कहा कि ये फिरौन का सोना था, ये अमानत थी, तुम्हारे पास रख नहीं सकते, उस सोने को पूरा मुझे दे दो। जब दे दिए तो उसको पिघला कर एक बछड़ा बना लिया और उस बछड़े में उस मिट्टी को डाला। जब मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में आकर पूछे क्या हुआ था ये क्या, तो उन लोगों ने कहा कि सामिरी ने एक हमारे लिए खुदा बना दिया था जिसमें से आवाज निकलती थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने सामिरी से पूछा ये क्या है, तो सामिरी का जो है सूरह ताहा सूरह नंबर 20 में आयत नंबर 96 है। वो कहता है कि मैंने वो देखा जो और ने ना देखा, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम किसी को नजर नहीं आया घोड़े पे जो टाप कर रहे थे। उन्होंने कहा फिर भर ली एक मुट्ठी उसके पाँव के नीचे से और डाल दी जिस चीज की मैंने तख्लीक की थी। ये पॉइंट चूंकि ये इसराइलियात में से है और बहुत कम मुफस्सिरीन ने इसको लिखा है, तो मैंने कहा कि ये अक्सर लोगों को मालूम नहीं था, तो मैंने कहा कि ये पॉइंट आपसे शेयर कर लूं ताकि आप देखें कि ये पॉइंट था। हो सकता है क्या आप सबको मालूम भी हो, मगर जिनको मालूम नहीं हो उनके साथ शेयर कर लिया। अब वहां से निकले। अब मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के महल में रखा गया है। फिरौन भी आके देखता था और बच्चा छोटा छोटा हो रहा, तो वो कभी कभी बीबी आसिया मोहब्बत से ले लेते, कभी फिरौन को कहते कि तुम भी जरा देख लो, इस बच्चे को देख लो। तो फिरौन भी है एक मर्तबा गोद में लिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम को जब नजदीक लिया है तो सीधे हाथ से उसकी दाढ़ी पकड़ी और बाएं हाथ से एक तमाचा उस पर मारा। और वो तमाचा कैसा था, मूसा अलैहिस्सलाम का तमाचा अगर से बच्चा है, मगर उनका एक तमाचा तो आपको मालूम है ना, ये खत्ती को मारा तो एक तमाचे में खत्म हो गया। तो छोटा बेबी जो मारा है, एक लेफ्ट हैंड से जो मारा है, तो उसके दांतों में दर्द शुरू हो गया
اور فوری بچے کو چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ یہ تو کوئی اسپیشل بچہ دکھتا ہے, یہ ہو سکتا ہے یہی بچہ ہے جو مجھے قتل کرنے والا ہے. تو بیوی آسیہ نے کہا نہیں ایسا نہیں, یہ تو بیبی ہے, بچہ تو ایسا نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ نہیں, لوگوں کو بلاؤ, میں سمجھتا ہوں کہ یہی لڑکا ہے جو مجھے قتل کرنے والا. تو سارے اس کے گروپ والے تھے جو مشورہ دینے والے تھے, وہ سارے جمع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے ڈاؤٹ ہے کہ یہی لڑکا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں, اس بچوں کو چیک کرنے کا یہ ہے کہ آپ ایک امتحان لے لیں ان کا. انہوں نے کہا کہ امتحان کیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک آپ کے پاس جو ریڈ کیوب رہتے نہیں, لال جو بولتے ہیں, روبی جس کو بولتے ہیں نا, ایک روبی سامنے رکھ دیں, اور ایک جو ہے آگ میں سے دہکتا ہوا انگارہ لائیں, کیونکہ دیکھنے میں تو دونوں لال نظر آئیں گے, اور دونوں کو تھوڑی تھوڑی دور پہ رکھتے ہیں, اور بچے کو چھوڑ دیں, رینگتے رکھتے ہیں, دیکھیں آپ کدھر جاتا ہے. اگر یہ بچہ جا کر لال کو اٹھا لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے میں کچھ خاصیت ہے, اپنے آپ کو انگارے سے بچانا چاہتے ہیں. اور اگر انگارے کی طرف جائے تو نارمل چائلڈ ہے, بچوں کو تو کیا معلوم کہ کس سے فائدہ ہو رہا ہے کس سے نقصان ہو. تو موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا, اور موسیٰ علیہ السلام تو روبی لینے, لال کو لینے آگے بڑھنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا رخ پھیر کر اس انگار کی طرح کر دیا. تو انگارہ کا, اور بچوں کی تو ہیبٹ ہے, چھوٹے بچوں کو آپ کوئی بھی چیز نزدیک ڈالیں فوری لیتے منہ میں ڈال دیتے, یہ بچوں کی ہیبٹ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, چھوٹا بچہ جاتا فوری, جب جبریل علیہ السلام نے انگارے کی طرف کر دیا, وہ اٹھاتے پورے زبان پہ ڈال دیا, ڈالتے فوری ان کے جو لوگ کمپینین تھے فوری وہ انگارے کو نکال کے پھینک دیا, مگر جو انگارہ ان کی زبان کو ٹچ کیا ہے اس کی وجہ سے زبان میں لکنت آ گئی اس کو جو ہے. اسی لیے تم کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت رسالت ملی تھی تو انہوں نے کیا, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, میری جو ٹنگ ٹائی ہے اس کی وجہ سے میں بات کرنے کی تکلیف ہے مجھے, یہ ٹنگ ٹائی تھی. یہ ٹنگ ٹائی کیا ہے, یہ عقدہ کیا ہے, یہ زبان جلنے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا, یہ اس لیے میں بیان کر دینا چاہتا ہوں. اچھا چلیے, وہاں سے اس کے بعد جب دیکھ لیا کہ نہیں ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا. اب اس کے بعد تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا, بس وہ ایک خپتی کرتا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھپڑ مارا, وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے, اور تفصیلات آپ کو معلوم ہے. وہاں جانے کے بعد کیا ہے, ایک جگہ گئے جہاں دو لڑکیاں کھڑے تھے, اپنے وہ جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے تھے. وہاں پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ کیوں تم نے پانی پلایا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ جو طاقتور لوگ ہیں پہلے وہ سب اپنے بچوں کو جانوروں کو پانی پلائیں گے, اس کے بعد جب بچ جائے گا پانی تو ہم پلائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام فوری اٹھے, اور یہ ہے کہ طاقتور قوی انسان تھے. وہ جو بڑی جو کیا کہتے ہیں کنواں تھا یا باولی تھی یا جو بھی تھا, وہ اس کے اوپر ایک پتھر رکھا کرتے تھے تاکہ کوئی اس پتھر سے کو وہ پانی کو سیفٹی کے لیے رکھتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ان لوگوں سے کہا کہ ان لڑکیوں کو پلانے دیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ بعد میں پلائیں. تو موسیٰ علیہ السلام اٹھے, وہ جو پتھر تھا, جو 12 لوگ اٹھاتے تھے پتھر اٹھانے, اکیلے اس پتھر کو اٹھا کے اس کے منہ پہ رکھ دیے. کہا کہ جب تک ان لڑکیوں کے ان کو نہیں پلائیں گے کوئی نہیں پانی پلا سکتا. اب 12 آدمی جب دیکھے کہ اتنے طاقتور ہیں کہ ہم 12 اٹھاتے تھے جس پتھر کو رکھنے کے لیے, یہ شخص اکیلا آدمی پورا پتھر اٹھا کے رکھ دیا. انہوں نے ڈر کے کہا کہ نہیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہٹایا اور پورے وہ دونوں لڑکیوں کے جو پانی تھا جانوروں کو پلا دیا. اس کے بعد چلے گئے. اس کے بعد وہ لیٹ کر کے اللہ تعالیٰ, میں ایک فقیر ہوں, میری مدد فرما, جو بھی آپ بھیج دیں گے میرے لیے قابل. یہ بھی قرآن کی آیتیں بعد میں دیکھیں. اس کے بعد کیا ہو, وہ دونوں لڑکیاں گئے, جا کے والد سے کہے, شعیب علیہ السلام سے کہے کہ دیکھیے ایک شخص ایسا مدد کرا, اس کو ہم بلانا چاہتے ہیں. جب گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد بلاتے ہیں. تو چلو. تو جب سامنے چلنے لگے تو نظر لڑکیوں پہ پڑی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ ایسا کرو, میرے پیچھے چلو اور مجھے گائیڈ دو تاکہ مجھے آپ کے جسم پہ نظر نہ پڑے. تو پیچھے سے وہ گائیڈ کرتے رہے. موسیٰ علیہ السلام آگے جا کے شعیب علیہ السلام سے ملے, بات چیت کی ہے. تو بات چیت میں کیا ہوئی آپ دیکھیں. بات چیت میں کیا ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ سورہ القصص ہے, سورہ جو ہے 38 ہے, آیت نمبر ہے 25 ہے اس کی. اس میں ان کی صاحبزادی نے, لڑکی نے کہا کہ ان کو آپ اپنے پاس ملازم رکھو, کیونکہ 2 باتیں, خبیون امین. ایک تو یہ ہے کہ امانت دار ہے کہ ہم لڑکیوں کو دیکھ کر ہمارے سے کہا کہ تم پیچھے سے مجھے راستہ بتاؤ, ورنہ کوئی دوسرا آدمی رہتا تو ہمارے جسم کو دیکھنے کی خواہش رکھتا تھا. مگر یہ امانت دار اور نیک آدمی ہے, اور کوئی اجرت بھی نہیں لیا ہمارے پانی کی. اور دوسرے الخوی,
کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے یہ اتنا بڑا پتھر ہے. یہ کچھ پوائنٹس ہیں، میں آپ کو بیان کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے سارے واقعات مجھ سے زیادہ آپ کو یاد ہے، مگر کچھ پوائنٹس ایسے تھے جو میں نے کتابوں سے، تفاسیر سے اور اسرائیل سے جو جمع کیا ہوں، میں شاید آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو آج کی جو ٹاپک ہے وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ڈسکشن ہو رہا ہے ہمارا. اور اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جب نبوت عطا فرمائی تو رسالت نے ثابت کیا، اس کا بھی تفصیل سے واقعہ ہے. جب گئے وہ آگے دیکھے، وہ اوپر چلے گئے، وہاں جانے کے بعد دیکھے کہ جھاڑ کے پاس سے آگ نکل رہی ہے، نزدیک جاتے ہیں تو وہ دور چلے جاتا ہے، پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ آگے آ جاتا ہے. ابھی پریشانی میں تھے، اس میں سے آواز آئے گی، یا موسیٰ انی انا اللہ فاخلع علیک، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو، کیونکہ دس از وادی المقدس، یہ ریورنٹ ایریا ہے، یہ بہت خاص وادی ہے. اس میں جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام جب بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب اللہ کی آواز آئی تو وہ آواز میرے کانوں سے نہیں سنی آئی. جو ہم بولتے ہیں ہیئرنگ ویسٹیبلس ہیں، ان میں آواز نہیں آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے سارے جسم سے اللہ کی آواز سنی آئی، میرے جسم کے ایک ایک بال سے اللہ کی آواز میرے جسم میں داخل ہو گئی، میرے دل میں آئی ہے، میرے بالوں کے ذریعے سے میرے جسم میں آئی ہے، کانوں سے نہیں آئی. تو یہی بات ہے جس کو ہم سوچنا چاہیے کہ جو اللہ کی جو وحی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کلام کرتے ہیں، وہ جو ہے کانوں سے نہیں سنے. موسیٰ علیہ السلام سارے جسم سے ایک ایک بال سے اللہ تعالیٰ کی آواز ان کو سنائی گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ سے سنے. اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں، اور اللہ جب بات کر رہے ہیں تو کیونکہ ایک عجیب بات ہو گئی ہے نا، پریشان ہے، لرزہ ہیں، ان کو انسیٹل جیسا بولتے ہیں نا. تو آپ کیا کرتے ہیں، کوئی انسان اگر کچھ ایک دم پریشانی میں، کچھ ایسا انسیٹل نظر ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ فوری اس کا کیا ہے ذہن کو بدل دیتے ہیں، اس سے کیا ہے کوئی دوسری ٹاپک پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں. تو جس ٹاپک پہ آپ بات کر رہے تھے وہ پریشان ہو رہے ہیں، تو کیا کرتے ہیں آپ چینج آف ٹاپک کرتے ہیں تاکہ اس کا ذہن ادھر منتقل ہوتے، پھر وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام ایسی پریشانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی آواز سن رہے ہیں، تو فوری اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. تو فوری جو اوپر دیکھ کے جو بات کر رہے تھے، ایک دم عصا کی طرف کنسنٹریشن ہوگا، ایک دم ریلیکسیشن ہو. اب یہ تو عصا کی بات کر رہے ہیں، یہ تو اس کے تو تعلق سے میرے چھپا ہے. تو عصا کے تعلق سے بھی موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا، آپ سب بھی واقع ہے قرآن میں دیکھ لیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا ہے جس میں میں ٹیک لگاتا ہوں، اور اوپر جھاڑوں میں سے اسے کچھ گراتا ہوں، اور اس سے کوئی نقصان دہ چیز ہٹا دیتا ہوں، اور اس سے کئی چیزیں ہیں میں استعمال میں کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، یہ سارے جواب سن رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں موسیٰ ایک چیز اس میں ایسی ہے جو تم کو پتا نہیں ہے. میں نے کہا کہ اس میں کیا چیز ہے جو مجھے پتا نہیں. میں نے کہا کہ ذرا اس عصا کو زمین پہ پھینک کر دیکھو کیا ہوتا ہے. تو اب تک موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیے تھے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھے. جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تو ایک نئی چیز معلوم ہوگی. جیسے پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا. پھر وہ ڈر کے جانے لگے تو کہا نہ، لا تخف موسیٰ، فوری ہاتھ سے اٹھا لو، وہ پھر عصا بن جائے. تو پھر وہ عصا بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام وہ لیے عصا لے کے نکلے ہیں. اب جا رہے ہیں تو کہا کہ جا کے فرعون سے بات کرو، فرعون کو میرا پیغام دو. اور ایک اہم پوائنٹ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کمیونیکیشن کے تعلق سے. اب ہم کسی سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، اور فرعون کون ہے، اللہ کا شدید ترین دشمن ہے، جو اپنے آپ کو انا ربک الاعلی کہتا تھا. آپ کو پتا ہے نا، یہ تو قرآن میں. اچھا، اس تعلق سے ایک واقعہ بھی بیان کر دیتا ہوں. مسجد میں ہم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، ایک صاحب آئے، ان سے کچھ مسجد میں غلطی ہو گئی، بیٹھنے میں یا پڑھتے ہوئے یا کچھ غلطی ہو گئی. تو امام صاحب جو کھڑے ہوئے تھے فوری سارے مجمع کے سامنے ان صاحب کو پکار کے کہا کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، آئندہ سے یہ غلطی نہ کرو. تو صاحب خاموش ہو گئے. جب مسجد برخاست ہو گئی، سارے لوگ چلے گئے، تو یہ صاحب امام صاحب کے قریب پہنچ گئے. اب امام صاحب کو خیال ہو رہا ہے کہ اب یہ مجھ سے، میں نے چونکہ ان کو ٹوکا تھا، اب میرے سے لڑنے آ رہے ہیں، کچھ بحث مباحثہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہاں کیا کر رہے ہیں آپ. انہوں نے کہا کہ میں صرف 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. انہوں نے کہا کہ پوچھیں آپ کیا ہے. کہا کہ پہلے یہ بتا دیں کہ میں فرعون سے گزرا ہوں کیا، اس سے انتہائی کم ترین انسان ہوں کیا فرعون کے. انہوں نے کہا نہیں، فرعون سے کم ترین تو نہیں، کیونکہ فرعون تو بڑا ہی
متکبر اور اپنے آپ کو خدا بنانے والا تھا، آپ کا وہ مقام. انہوں نے کہا پھر آپ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بلند ہے کیا؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام تو رسول اور نبی تھے، میرا کہاں مقام ہے، میں تو ایک امام ہوں مسجد سے ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجے تھے کیا کہا تھا؟ انہوں نے فرعون سے کہا تھا کہ یہ سورہ طٰہٰ آ گئے، تو سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 ہے، آیت نمبر 44 ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ جب فرعون کے پاس جائیں گے نا تو بہت نرمی سے بات کرنا تاکہ اس کو سمجھ آئے. اللہ تعالیٰ کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ فرعون کے پاس جب جائیں گے اس سے نرمی سے بات کرو. تو ہمارے لیے ایک سبق ہے اس میں، ہم جب بھی کسی سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کسی سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، نرمی سے بات کریں. کوئی بات آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو نرمی سے سمجھائیں اس کو، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو بولنا چاہ رہے ہیں وہ قبول کرنا ہے تو اس کے لیے آپ 100% کوشش یہ کریں کہ اس کا اثر ہو. اگر آپ اس سختی سے آپ کو کچھ بیان کر دیں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ یہ کہیں نا اب آئندہ سے ہرگز میں آپ کی بات نہیں سنوں. آپ کو پتہ ہے نا ایسا ہو جاتا ہے. اس کے تعلق سے ایک واقعہ اور بیان کر دیتا ہوں. معاف کرنا یہ درمیان میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتے ہیں تو بیان کر دیتا ہوں میں، آپ لوگوں کا وقت خراب نہ ہو، اللہ مجھے معاف کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں، جاتے دیکھے تو کیا ہے عصر کا وقت بہت قریب الختم ہو رہا تھا، قریب تھا. تو ایک صاحب دیکھے تو لیٹے ہوئے تھے اور حضور کو پتہ ہو گیا تھا کہ یہ صاحب عصر کی نماز نہیں پڑھے ہیں ابھی، ایسے آ کے تھکے ہوئے تھے تو سو گئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا اس شخص کو اٹھاؤ اور کہو کہ عصر کی نماز پڑھ لے کیونکہ وقت کم ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گئے، اس شخص کو اٹھایا. جب اٹھا تو اسے کہے کہ بھائی عصر کی نماز پڑھ لو کہ وقت کم ہے. تو وہ آنکھ ملتے ہوئے اٹھ کے جا کے وضو کیا اور نماز پڑھی. حضرت علی خاموشی سے چلے گئے. اس کے بعد جب واپس ہو رہے تھے ایک سوال کیا انہوں نے حضور سے کہا کہ حضور سب سے بڑے دائی آپ ہیں جو لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے والے، اور وہ شخص لیٹا ہوا تھا، آپ اٹھا دے سکتے تھے، وہ آپ کو بول سکتے تھے نا کہ بھائی اٹھو عصر کی نماز پڑھ لو. حضور نے کہا کہ سنو تمہارا اور میرا معاملہ الگ ہے. میں جو ہے رسول ہوں، رسالت کا معاملہ ایک الگ ہے، اور تم جو ہے تمہارے اٹھانے میں اگر وہ شخص کرتا کہ نہیں میں بہت تھکا ہوا ہوں میں نماز نہیں پڑھتا، اگر تمہارے اٹھانے پہ وہ انکار کر دیتا تو اس کو کوئی نقصان اور عذاب نہ ملتے. مگر میں اٹھا تھا اور وہ اس وقت نیند کی حالت میں کہتا تھا کہ مجھے بہت نیند ہے تم چلے جاؤ میں نہیں پڑھتا. تو چونکہ رسول کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس کو سخت گناہگار تصور ہو جاتا تھا. تو میں صرف اسی لیے کوشش کیا کہ اس کو گناہگار ہونے سے بچا لوں تاکہ تمہاری بات سے اٹھائے اور اٹھ کے وہ نماز پڑھ لے گا تو تم کو بھی ثواب ملے گا، اور اس میں اگر وہ انکار کرے گا تو اس کو کسی قسم کا گناہ نہ ملے گا اور کسی قسم کا عذاب نہ ہوگا. یہ ایک پوائنٹ میں بیان کر دینا چاہتا. تو پھر وہاں سے نکلے اور وہ فرعون کے تعلق سے کہا گیا کہ نرمی سے بات کرو. میرا بیان کرنے کا یہ تھا کہ ہم بھی کوشش کریں کہ لوگوں سے جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں نا اچھی طریقے سے نرمی سے بات کریں، اگرچہ کہ آپ کا دشمن ہو. اور خاص طور پہ خیال رکھیں کہ بھائی بہن رشتہ داروں میں دوست احباب میں اچھی وجہ سے کرنے، ورنہ رشتے ناطے ختم ہو جاتے ہیں. ذری سی چھوٹی سی بات ہوتی ہے وہ آپ کا نفس اور شیطان کوشش کرتا ہے کہ کسی صورت سے ان کے خلاف کینہ اور بغض پیدا ہو جائے. انہوں نے کہا کہ فلاں دن اس وقت میں میرے سے ایسی بات کی تھی انہوں نے، تو وہ چیز کیا ہے پتھر کی لکیر بن جاتی ہے. برسوں گزر جائے آپ نہ سلام کرتے ہیں نہ سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک محفل میں لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کی اور اس قسم کی بات کری. تو اسی لیے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ کمیونیکیشن جو رہتا ہے نا اچھی طریقے سے کریں، نرمی سے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جب بھیجا تھا کہا کہ موسیٰ تم فرعون سے نرمی سے بات کرو. ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں، سورہ طٰہٰ نمبر 20 آیت نمبر 44 ہے. تو چلے اس کے بعد جب چلے گئے تو اللہ تعالیٰ، اچھا ایک بات اور بھی تھی، موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے ہیں تو یہ بھی آپ جو ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 46 ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تو جاتا ہوں مگر فرعون کا مجھے ڈر یہ ہے کہ میں ایک خپتی کا قتل کر کے آیا تھا، مجھے پریشانی یہ ہے کہ کہیں وہ اپنا وہ بدلہ نہ لے لے. تو اللہ تعالیٰ کی جو یہ آیت ہے جب میں پڑھتا ہوں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ بھی کبھی غور سے پڑھ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو تشفی کیسے دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
ڈرو نہیں موسیٰ، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں سنتا ہوں تمہیں۔ اب اس سے بڑھ کے کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ تم کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر دنیاوی لحاظ سے کوئی بڑا پاورفل شخص ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں کچھ پریشانی میں، وہ کہے کہ میں کمانڈر چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، میرے ساتھ ساری آرمی ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میں اپنی آرمی کو لے کے ساتھ چلتا ہوں، چلو آپ، تو اس شخص کو کوئی پریشانی ہوگی، کچھ فکر ہوگا؟ دیکھے گا پوری کمانڈ ہے اس کے ساتھ، آرمی کا چیف آف اسٹاف ہے، پورے ویپنس کے ساتھ لوڈڈ ہے، اور پوری آرمی اس کے ساتھ چل رہی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، کوئی فکر ہے، کوئی پریشانی نہیں، 100% وہ اطمینان سے جائے گا۔ اس کا کیا مقام ہے، کیا شمار ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے، جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سن رہا ہوں۔ اس کے بعد جو اطمینان قلب ہوا موسیٰ علیہ السلام کو، تو آپ کوئی فکر نہیں، فرعون کے سامنے جا کر ڈٹ کے بات کر رہے ہیں، اور فرعون اور اس کے ساتھی پریشان ہیں کہ یہ موسیٰ ہے جو ایک زمانے میں پہلے ہمارے سامنے تھے اور ایسے ڈرے تھے، اور ایک آدمی کے قتل ہونے کی وجہ سے ڈر کے بھاگ بھی گئے تھے، اور ان کی یہ حالت کہ محل میں آ کے فرعون کے سامنے اس کو دیکھ کر للکار کے بات کر رہے ہیں اپنا عصا پکڑے ہوئے۔ تو یہ چینج ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام۔ یہ دیکھیں، تو یہ سارا ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا، فرعون سے بات چیت ہوئی ہے، وہ سارے قصے کہانیاں ہو جاتے ہیں، آپ کو سب پتا ہے۔ اس کے بعد ایک پوائنٹ پہ میں آپ کو لاتا ہوں، جب وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے اس نے کہا، جادوگروں کے تعلق سے کہا، جادوگر جمع ہو گئے، ان کا ایک لیڈر بھی تھا، کئی جادوگر تھے، وہ سارے جمع ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں اس کے بعد جب جادوگر آئے، آ کے موسیٰ علیہ السلام سے بھی بات کیے، فرعون سے بھی بات کیے، کہا کہ اس ہمارے کو کیا اجر ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ تم کو میں مقربین میں رکھ لوں گا، میں جس تخت پہ بیٹھا ہوں نا، میرے آزو بازو جو لوگ بیٹھے ہوئے نا، ان کرسیوں پہ، ان بیٹھنے کی نشستوں پہ تم کو بٹھا دوں گا، وہ اس سے بڑا کیا اعزاز مل سکتا ہے۔ وہ گئے ہیں، جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے ہیں، جا کے تھوڑی دیر توحید اور رسالت اور اللہ کے تعلق سے باتیں کیے ہیں، جو ان کو آہستہ آہستہ کچھ سمجھ میں آ گئے کہ یہ فرعون جو ہے یہ تو خدا نہیں ہے، یہ تو اس کے پہلے تو اس کا باپ بھی تھا، وہ بھی خدا بولتا تھا، وہ مر گیا، اس کے دادا بھی تھا، وہ بھی خدا بولتے تھے، مر گیا، اب یہ فرعون ہے، یہ بھی کل اس کی موت آئے گی، ختم ہو جائے گا، یہ تو خدا کیسا ہوتا؟ خدا تو وہ ہے جس کو کوئی موت نہیں، وہ ہمیشہ سے رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ جب وہ یہ بات چیت ہوئی ہے تو ان کے ذہن میں کوئی چیز بات آ گئی، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے تو جادو بتانا ہے، تو وہ رسیاں پھینکی اور وہ سانپوں کے جیسا کھیلتے نظر آ گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنا عصا ڈال دو، عصا ڈالتے وہ عصا نکلا اور سب کو کھا۔ انہوں نے جب دیکھا، ان کو جادوگروں کو پتا ہے کہ جادو کیا ہے اور جادو کیا نہیں ہے، جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ جو عصا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ جو پیغمبر جو بات کر رہے تھے نا، وہ بات کریکٹ ہے ان کی۔ اس تعلق سے جب ہوا ہے تو پھر تو فوری کیا کیا، انہوں نے ایمان لا لیا اور سجدہ کیا۔ یہ بھی دیکھیں قرآن میں بتا دیا گیا، جب جیسے انہوں نے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پہ سجدہ کیا ہے اس زمین کو اوپن کر دیا ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے، اور ان کو جنت کے محلات بتا دیے، اور کہا کہ کچھ دیر میں تم لوگ ان محلات کے وارث اور آقا ہونے والے ہیں، یہ تمہارے محلات ہیں، تمہارے، انہوں نے ایمان لا لیا، اسلام قبول کر لیا، یہ محلات تمہارے ہیں، کچھ دیر میں تم لوگ اس محلات میں آنے والے ہیں۔ تو محلات نظر آ گئے، ایمان لا لیے اور محلات دیکھ۔ اس کے بعد جب فوری سجدے سے اٹھے ہیں تو فرعون نے کہا کہ تم نے بغیر میری اجازت کیسا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لا لیا اور قبول کر لیا؟ تو انہوں نے کہا، اس کے بعد کہا کہ تمہارے جو ہے سیدھے ہاتھ اور پیر ایسا کاٹے جائیں گے اور تمہارے کو سولی دے دی جائے گی۔ تو اب انہوں نے جس محلات کو دیکھا ہے ان کے سینوں میں اس کی اتنی زبردست ایمان آ گیا، انہیں کہا کہ فرعون جو تو کرنا چاہے کر لے، ہم کو اب پتہ چل گیا کہ ہم کہاں جانے والے ہیں۔ اچھا، یہاں میں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیے، یہ میجیشین جو تھے، یہ جادوگر تھے، یہ ظہر کے وقت آئے ہیں فرعون کے پاس، یہ کافر اور مشرک اور جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ فرعون کو اپنا خدا ماننے والے تھے، یہ لوگ یہ آئے ہیں، اور عصر کے وقت یہ مناظرہ ہوا ہے۔ مغرب کے قریب انہوں نے ایمان لائے اور عشاء کے قریب ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کے ان کو سولی دے کر ختم کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں، ظہر اور عشاء کے درمیان میں
تھوڑے سے وقفے میں کہاں سے جہنمی سے جنتی بن گئے لوگ، تھوڑے سے وقفے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا رتبہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بڑا رحم و کرم فرمانا ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو تھا اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جب 9 معجزات بنایا، اس کے بعد فرعون قبول نہیں کیا، سارے ہوتے ہوتے آخر میں کیا ہوا، جو موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو لے کر رات نکل گئے ہیں، جب وہاں پہنچے ہیں جہاں کراسنگ کے پاس گئے ہیں، کراسنگ کے پاس ابھی کھڑے ہیں، دیکھے تو دور سے دھول آ رہی، لوگ بنی اسرائیل پرس کے دیکھیں تو کیا ہے، فرعون سارے لشکر کے ساتھ آ رہے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ تم انا لمدرکون، یہاں لا کر آپ نے تو ہم کو پھنسا دیا، اب آگے تو سمندر ہے، وہاں تو ڈوب کے مرنا ہے، اور اگر ڈوب کے نہیں مریں گے تو پھر فرعون کی آرمی آ رہی، وہ تو سارے ہماری گردن کاٹ دے۔ اس وقت بنی اسرائیل نے کہا تھا، اب موسیٰ علیہ السلام کا کیا معاملہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا نا کہ موسیٰ پریشان نہ ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تم کو سنتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا بنی اسرائیل کو، کیا یہ سورہ الشعراء ہے، یہ جو ہے سورہ جو ہے 26 ہے، اس کی آیت نمبر 62 ہے، اس میں کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلا ان معی ربی سیہدین، کوئی بات نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ راستہ بتائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب بھی پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا راستہ بتائے، بس اس وقت وہی آئی ہے، تم اپنا عصا پانی پہ مارو تو پانی ہٹ جائے گا اور اس میں راستے بن جائیں گے۔ اچھا، اس پوائنٹ پہ ایک بات آپ کو بیان کر دینا چاہتا ہوں، یہ اس آیت کو یاد رکھیں، ان معی ربی سیہدین، یہ آیت یاد رکھیں۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ دیکھیں، ہجرت کے واسطے کیا ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کبھی نہیں آتے تھے، دوپہر کے وقت آئے ہیں جبکہ زبردست دھوپ ہے، اور عرب لوگ جو ہے مڈ ڈے جو بولتے ہیں اس میں کبھی ٹریول نہیں کرتے تھے کیونکہ سب سخت دھوپ رہتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سخت دھوپ کے وقت کپڑا لپٹے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی اور غیر تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے گھر والے ہیں، میں ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم جو انتظار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے اذن آ گیا ہے، اجازت آ گئی ہے ہجرت کرنے کی۔ یہ کیوں ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ ہجرت کی اجازت نہیں آئی، ہجرت نہیں کی۔ سارے صحابہ کو بتا دیا کہ آپ لوگ مدینہ چلے جائیں، ہجرت کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہے اور جتنے صحابی تھے، جتنے، سب کو اجازت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ واقعہ تو معلوم ہے نا، تلوار لے کے گئے، کعبے کا طواف کیا، اس کے بعد کہہ دیا کہ میں مدینہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، اگر کسی مائی کے لال میں دم ہے تو مجھے آ کر روک لے، جو چاہتا ہے کہ اس کے والدین اس کے لیے روئیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو اور اس کے بچے یتیم ہو تو وہ آ کر میرا مقابلہ کر لے اور روک لے۔ کس میں دم تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو روک لیا، وہ تلوار لیے سیدھا ہجرت کر دی۔ ایسی کئی صحابہ جو تھے سب کو اجازت دے دی گئی، حضور نے خود رکھے رہے تھے کیونکہ بغیر اجازت کے جا نہیں سکتے۔ انبیاء میں ایک واقعہ ہوا ہے جس میں بغیر اجازت کے ایک نبی اپنا علاقہ چھوڑ کے چلے گئے، وہ حضرت یونس علیہ السلام بغیر اجازت کے نینوا چھوڑ کر ایک جہاز میں کشتی میں بیٹھ کے نکل گئے، تو وہاں طوفان آیا اور حکم ہوا کہ یہ طوفان میں کشتی تباہ ہونے والی ہے، تو کشتی والے سے کہا کہ ہم کیا کریں گے، کیا وہ دیکھے تو اس کے پاس پتہ چلا ہے کہ ایک غلام اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو پتہ چلا کہ غلام آقا سے بھاگ کر آئے، وہ جو تیرے رہتے وہ اس سے جو ہے دیکھنا شروع کرا کہ کس کے سامنے آتی، وہ جب بھی رکھے تو یونس علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بہت نیک شخص ہے، یہ تو کوئی غلام نہیں ہے، کوئی بھاگا ہوا نہیں ہے، غلطی ہوگی۔ 3 مرتبہ کہے، 3 مرتبہ بھی یونس علیہ السلام کی طرف آئے تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ بالکل سچ ہے، میں بغیر اجازت کے بھاگا ہوں تو اسی لیے طوفان ہے، میں اب آپ لوگوں کی جان بچانے کے لیے کود جاتا ہوں۔ تو یونس علیہ السلام کود گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا، وہ آگے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے 3 دن وہ 3 اس میں گہرائیوں میں اس میں یونس علیہ السلام تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ظلم کیا،
آپ مجھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وہاں سے بچ گئے. تو اسی لیے کہنا تھا کہ جب تک کہ آپ کو اذن عام اور اجازت نہیں ملی اللہ کی طرف سے ہجرت نہیں کر سکتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت آئی کہ حضرت صدیق کے سامنے کہا کہ اجازت آ گئی اب میں چلتا ہوں, نکلے ہیں. تو اس کے بعد کہا کہ کب آئیں گے, تو کہا کہ چلو اس وقت فجر کے قریب نکلیں گے, آ جائیں گے. تو ابو بکر صدیق نے کہا میں نے 2 اونٹنیاں تیار رکھا ہوں آپ کے لیے پال کے تاکہ ہم 2 چلے گئے. تو حضور نے کہا کہ 1 اونٹنی کی میں قیمت ادا کرتا ہوں. تو ابو بکر صدیق رونے لگے کہ حضور میرے سے مغارت آپ کے لیے میں نے یہ تم تحفہ کیا. انہوں نے کہا کہ تحفہ تمہارا صحیح ہے مگر جب تک اس کی قیمت نہ لگے میں نہیں استعمال کروں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد قیمت کا بات چیت ہوگی تو پھر حضرت صلی گئے اور پھر واپس جا کے لیٹ گئے. رات میں لیٹے ہیں اور قریش کو اسی وقت شیطان نے تیار کر دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چلے جائیں گے صبح میں, آج ہی ان کا قتل کر دینا نعوذ باللہ. تو سارے قریش کے جتنے لیڈر تھے سب ابو جہل نے ساروں کو جمع کر لیا تھا. کہا کہ سارے ٹرائب کے ایک آدمی ہو تاکہ سب لوگ ایک ساتھ ان پہ حملہ کریں تاکہ سارے قریش, ہم سب سے تو بدلہ نہیں لیں گے نا کیونکہ ایک آدھ آدمی کرے گا تو بدلہ لیں گے. اگر سارے قریش کے سارے ان کے خاندان کے لوگ ہیں تو سارے قریش کے خاندان سے کہاں بدلہ لیں گے. آگے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کے کہا کہ علی تو اس پلنگ پہ میرے پلنگ پہ جہاں میں سوتا ہوں جو چٹائی تھی اس چٹائی پہ تم سو جو لیٹ جاؤ اور یہ میری چادر ہے یہ اوڑھ لو. تم کو اسی لیے یہاں رکھ رہا ہوں کہ یہ میرے اطراف میں جو ہے سارے پیکٹ جو رکھے ہیں یہ سارے قریش کے لوگ میرے پاس امانت رکھا کرتے تھے. اس کے اوپر ہر ایک پیکٹ پہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. جب صبح میں اٹھیں گے نا تم یہ پیکٹ جن کے ہیں ان کے پاس ہر ایک آدمی کو پہنچا دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تم رکھا, محمد بن عبداللہ کے پاس جو تم نے رکھا تھا یہ پیکٹ تمہارے حوالے کر دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ یہاں سے نکل گئے. تو حضرت علی نے جب حضور نے بتایا تو کپڑا اوڑھ کر لیٹ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہیں. سارے قریش کے جتنے تھے لیڈرز اور جو بھی ان کے لوگ تھے سارے کھڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد مٹھی اٹھائی اور سورہ یاسین کے جو آیتیں تھے پڑھ کے ایسا ان کے اوپر پھونک دیا اور پھینک دیا اور چلے گئے اور سامنے سے جا رہے ہیں اور ان کی آنکھوں میں حضور نظر ہی نہیں آ رہے. حضور وہاں سے نکلے ہیں سیدھا ابو بکر صدیق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے, وہاں سے دونوں چلے گئے. اچھا جب صبح فجر کا وقت آ رہا تھا تو یہ سارے اپنے تلواریں اور نیزے لے کر کہے کہ چلو اب اندر جائیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے. تو سارے اندر چلے گئے, دیکھے تو چٹائی ہے اس کے اوپر چادر. انہوں نے کہا کہ پہلے دیکھ تو لو یہ وہی ہے کوئی دوسرے تو نہیں ہے, چادر اٹھا کر دیکھو اس کے پہلے کہ وار کریں. چادر اٹھا کر دیکھیں گے جب ان کا چہرہ نظر آ گیا تو پر سب مل کے قتل کر دیں گے نعوذ باللہ. چہرے سے چادر ہٹاتے دیکھے تو کیا علی رضی اللہ تعالیٰ لیٹے. انہوں نے کہا تم علی تم کدھر سے آ گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ تو کبھی کے چلے گئے, مجھے لٹا کر گئے ہیں کیونکہ امانت تقسیم کرنے کی تھی. اس میں غصے میں نکلے اور تلاش کرنے کے لیے نکلے. تو اب آپ کو پتا ہے نا چلے گئے. اور چلتے چلتے کیا ہوا, ہاں اور 2 چیزیں یہاں بیان کر دینا چاہتا ہوں. ایک واقعہ تو یہ ہے کہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے ہیں, خلیفۃ المسلمین بنے ہیں, تو اکثر نماز کے بعد لوگ کوشچن آنسر کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسی بیٹھی تھی نماز کے بعد, ایک شخص کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ میں آپ سے صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت حضور نے ہجرت کی تھی آپ کو لٹا دیا تھا اور چادر اوڑھ لی تھی اور آپ کو پتا تھا کہ سارے آپ کا جس جگہ لیٹے ہیں اس کے اطراف میں سارے لوگ کھڑے ہوئے اپنے تلواریں لے کر اور نیزے لے کر, اور آپ کے چادر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں, آپ کے اوپر اٹیک کر کے ختم کر دے سکتے تھے. آپ کو کچھ اپنے موت کا ڈر نہیں ہوا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بخدا وہ ایک ہی رات تھی جو میں اطمینان سے سویا ہوں, اس کے علاوہ ہر رات کو مجھے یہی فکر ہوتی تھی کہ میں کہتا تھا کہ علی کل صبح تم اٹھیں گے یا نہ اٹھیں گے, ہو سکتا ہے اسی رات تمہاری موت ہو جائے. صرف کہتا ہوں میں کہ وہی ایک رات تھی, میں اطمینان کی نیند سویا ہوں اور اس وقت میں کہا ہوں کہ علی آج ساری دنیا کے سارے انسان ختم ہو سکتے ہیں سوائے تیرے, کیونکہ میں نے حضور کے زبان سے سنا ہوں کہ علی تم صبح اٹھ کر ان سب کے امانتیں تقسیم کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ حضور کے زبان سے نکلا لفظ ہے
کہ علی کل صبح اٹھ کر تم تقسیم کریں گے. میں نے کہا کہ ساری دنیا کے لوگ آج رات ختم ہو سکتے ہیں سوائے علی کے, کیونکہ حضور نے فرمایا کل صبح اٹھ کے تم تقسیم کریں گے. تو مجھے 100% یقین ہوگا کہ علی, ساری دنیا مر سکتی ہے سوائے علی کے. تو میں اطمینان کی نیند سویا ہوں. تم کیا سوال کر رہے ہیں کہ مجھے فکر تھی کیا؟ نہیں, مجھے ہرگز کوئی فکر نہیں تھی. مجھے اطمینان تھا کہ کل صبح اٹھ کے میں تقسیم. سبحان اللہ. اس کے بعد حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ نکلے, جا کے غار میں چھپ گئے. اور پتہ ہے نا آپ کو, اس غار کے لیے تلاش کرتے کرتے وہاں بھی آ گئے. مکڑی نے جالا بھی کر دیا تھا, کبوتر نے انڈے بھی دے دیے تھے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق غار میں چھپے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ وہ غار اتنا چھوٹا تھا, اگر کوئی انسان جھک کر دیکھتا تو ہم دونوں نظر آ جاتے تھے. ابوبکر صدیق پریشان تھے. انہوں نے کہا کوئی اگر جھک کر دیکھے گا تو ہم دونوں نظر آ جائیں گے. حضور نے کہا کیا کہا؟ حضور نے کیا کہا آپ کو پتا ہے نا؟ سورہ کون سی آیت تھی؟ سورہ توبہ ہے, سورہ 9 ہے, اس کی آیت نمبر 40 ہے. کیا کہا تھا حضور نے؟ کہا تھا اعوذ باللہ من لا تحزن ان اللہ معنا, کوئی فکر نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اچھا, اس میں اور موسیٰ علیہ السلام کے جو بولنا اس میں فرق دیکھ لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت صدیق کو اپنے ساتھ ملا لیا, معنا کہا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا انہوں نے؟ یہ کہا تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم سب کے ساتھ اللہ ہے, ہم سب کو بچا دے گا. نہیں, انہوں نے کہا تھا صرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان معی ربی سیہدین, معی میرے ساتھ ہے, ربی میرا رب, سیہدین وہی دے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, یہ کر دے. تو یہ 2-3 پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہاں سے نکلے ہیں, نکلنے کے بعد وہ سامری کا بھی بتا دیا. اس کے بعد وہاں سے نکلے ہیں, تو اس کے بعد آپ کرے ہیں. اس کے بعد ایک چیز یہ بیان کر دوں کہ وہاں جانے کے بعد پانی کی پیاس شروع ہوگی. کئی صحرا میں چلے جا رہے ہیں, پانی کچھ نہیں کہا. تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم کو پانی کی شدت ہو رہی. تو وہ گئے کہ اچھا میں کوشش کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی تھی کہ اپنا عصا پتھر پہ ماریں گے تو پانی نکلے گا. تو وہ ان کے 12 ٹرائبس تھے. یہ حالت دیکھیں آپ ان کی, بنی اسرائیل کی. حالانکہ اب اس وقت پیاس سے مر رہے ہیں اور دور ہیں, مگر ان کے ٹرائبس ایسے تھے, ایک ٹرائب دوسرے ٹرائب سے نہیں ملتی تھی. ٹرائبل جو تھی نا, 12 ٹرائب جو تھے, 12 ٹرائبس ایک دوسرے سے زیادہ ملتے نہیں جلتے نہیں تھے. ہر ٹرائب اپنے اپنے ٹرائب کے لوگوں کے ساتھ رہتا تھا. تب جب انہوں نے کہا کہ پانی نکلے گا, تو وہ ساری ٹرائب والوں نے کہا کہ موسیٰ ایسا کریں گے تو ہم ایک چشمہ نکلے گا نا, تو ہم تو ایک چشمے سے یہ دوسرے ٹرائب والوں کے ساتھ نہیں پئیں. وہ ٹرائب کہہ رہا ہے کہ میں اگر یہ پئیں گے تو وہ پانی میں نہیں پیوں گا. تو پھر وہی آئی کہ اچھا موسیٰ تمہارے یہ لوگ لڑ رہے ہیں نا, تو تم ایسا کرو, یہ چشمہ اس پہ پتھر پہ ماریں گے نا, تو اس میں سے 12 چشمے نکلے, 12 ڈفرینٹ واٹر ایریاز نکلیں گے. تو ہر چشمے سے ایک ایک ٹرائب والا جائے گا, یہ پانی لے گا. تو یہ کہنے کا میرا مقصد تھا کہ یہ ایسا ہوا. تو یہ ابھی بھی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل میں یونٹی ہے, سب ہے, مگر ان کے پاس بھی ابھی ٹرائبل سینسیشن ہے. ہم کو پتہ نہیں ہے, وہاں اپنی یونٹی بتاتے ہیں. وہاں بھی اپنے ایک ٹرائب جو ہے دوسرے ٹرائب سے اتنا محبت اور خلوص سے نہیں رہتا, ان سے فاصلہ ہے, ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتا. یہ 12 چشمے اسی لیے نکالے گئے, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور یہ 12 چشمے کیا ہیں؟ یہ یعقوب علیہ السلام کے 12 جو بچے تھے نا, ان سے یہ ٹرائبس نکلے ہیں. سارے یہ ٹرائبس نکلے ہیں, جس کی وجہ سے یہ 12 چشمے نکلے. تو آج کی بات کو آج ختم کر دیتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے یہ اسی چیز کو میں تھوڑے سے اور کنٹینیو کروں گا, مگر کوئی دوسرے ٹاپک پہ رہوں گا میں انشاءاللہ, اس کے تعلق سے کریں گے. تو آپ سب لوگوں کا میں ممنون و مشکور ہوں. آپ لوگ سب جمع ہوئے اور اس چیز میں میرا ساتھ دیے. جو بھی میرے معلومات تھے وہ آپ سے شیئر کیا, مگر میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو معلومات تو سبھی تھے. میرا کام یہ ہے کہ صرف آپ کو یاد دہانی کروں, جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معاملہ تھا. جب 2 صحابی ملتے تھے, جانے سے پہلے ایک دوسرے کو سورۃ العصر پڑھ کے سنا دیتے, کیونکہ سورہ عصر کیا لوگوں کو یاد نہیں تھا. نہیں, صرف یاد دہانی کے لیے
کہ کچھ چیزیں رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو جب یاد دلاتے ہیں تو اور اپنے کو اچھی طریقے سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک فائنل بات یہ بتا دوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو نو معجزے ملے تھے، ہم کو تو معلوم ہے، مگر 7 ایسے معجزے ہیں جو اس میں ہم کو ذکر اندازہ نہیں ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے کیا ہوا، پانی پہ مارا ہے تو پانی دور ہٹ کر راستہ بنا ہے۔ پھر ایک معجزہ یہ ہے کہ پتھر پہ مارا ہے تو اس سے 12 چشمے نکلے ہیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ تو پہاڑ اوپر آ گیا تھا، جو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ بھی دیا تھا، پہاڑ بنی اسرائیل کے اوپر آ گیا تھا، جس کو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو پہاڑ ہٹ گیا۔ ایسے کئی 7 سپریٹ ایسے بھی ہیں جو ہوئے ہیں جس کا یہ 9 سے تعلق نہیں۔ 9 معجزے تو قرآن میں بتا دی، اس کے علاوہ بھی ساتھ ہے من سلوا اترنا، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بھوک سے پریشان تھے، کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ ایک معجزے کے طور پہ من سلوا اتر، من سلوا کھا کے اس کے بعد بیزار ہو گئے کہ یہ گوشت اور یہ شہد اور میٹھا کھاتے ہوئے بیزار ہو گئے، ہم کو تو یہ چاہیے۔ تو پھر انہوں نے دعا کی تو وہ بھی معجزہ یہ ہے کہ زمین سے اسی وقت سارے پیاز بھی پیدا ہو جا رہی ہے اور کھیرا بھی پیدا ہو رہا ہے، اور کئی دالیں بھی، مسور کی دال ہے، سارا قرآن میں سارے چیزوں کے کہا گیا ہے کون کون سی چیزیں ہیں، تو یہ بھی معجزہ ہے۔ اور کیا تھا، اور ایک معجزہ کیا تھا، جب دھوپ میں سفر کرتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ دھوپ کی اتنی تیزی ہے، ہمارا پسینے میں شرابور ہو رہے، تو ایک معجزہ کیا تھا، دعا کی تو آسمان سے ایک ابر آ گیا جو سایہ کرنا شروع کر دیا۔ تو بنی اسرائیل جہاں بھی جا رہے ہیں، مڈ ڈے جا رہے ہیں، مگر دھوپ کا ذرا بھی ان کے اوپر اثر نہیں، کیونکہ بادلیں ان کے اوپر سایہ کرے ہوئے تھے۔ تو یہ 9 معجزات ایسے ہیں، 9 معجزات ایسے ہیں جو قرآن میں ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ 7 معجزات ایسے ہیں جس کا قرآن میں منشن کیا گیا، مگر معجزے میں کاؤنٹ نہیں کرتے، مگر آپ کے سامنے ذکر۔ تو جزاک اللہ، 5 o'clock ہو رہے ہیں، آپ لوگوں نے اپنا وقت ساتھ کیا، میرے ساتھ گزارا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ جو کہا گیا سنا گیا اس کو ہم سے اللہ تعالیٰ ہمارے اس کے لحاظ سے ہمارے ذہنوں کو کھول دے، ہمارے لیے اپنے ہدایت کے فیصلے فرمائے دے، اپنے رحمتیں و برکتیں نازل فرمائے، ہر قسم کی بیماریوں، بلیات، نقصانات، فکروں، پریشانیوں، شرور و بلیات سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، اور حضور کی شفاعت ہم کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ ہمارے اولاد کو نیک و ہدایت فرمائے اور صحت و عافیت تندرست عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نیکسٹ سنڈے بھی ہمارا یہ جو سیشن کا ٹائم ہو، اس میں اگر سے کہ آپ لوگ مصروفیات ہے مگر کچھ وقت نکال کے وقت گزاریں، تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، میں نے کچھ جو چھوٹی موٹی کوشش کی تھی جس میں سب لوگ میرے ساتھ شامل تھے، میری بھی مغفرت فرما دی، اور ان جو لوگ میرے ساتھ آئے ہیں جو شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ہم سب کو ہدایت و عافیت نصیب فرما، آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔